اگر بالکل اسپیسیفکلی میں پوچھوں تو جو ہمارے ملک میں طالبان ہیں ان کا یہ سٹانس ہے کہ کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جب ان کے اوپر ڈرونز مارے جاتے ہیں تو وہ بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ہتھیار بھی اٹھائیں تو وہ اس کو جائز کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب ایسی اسٹرگل جس کا آپ نے ذکر کیا قطعاً جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. اس کا دور سے بھی کوئی تعلق جہاد کے ساتھ نہیں. اب جب آپ جہاد دفاعی جنگ کی جب آپ نے بات کی تو اس کے لیے بھی کوئی شریعت نے اور قرآن و سنت نے قواعد اور ضوابط بنائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر لے. قرآن اور سنت نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلفائے راشدین نے اور ائمہ اسلام نے اور فقہ کے مذاہب کے ائمہ نے گریجولی قرآن و سنت کی روشنی میں بیسک پرنسپلز آف وارفیئر متعین کیے ہیں. کسی شخص کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ خود ہتھیار اٹھا کے جو چاہے کرے، فساد انگیزی کرے، اس کو جہاد کا نام دے دے. یہ نہیں. اب وہ جہاد اس لیے نہیں ہے کہ سن لیں، دفاعی جنگ میں بھی، جنگ وارفیئر کے دوران بھی اسلام نے یہ چیز کیٹیگوریکلی طے کر دی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 احادیث ہیں اور خلفائے راشدین کی تمام 30 سالہ یہ پریکٹس اور احکام ہیں، اور اس پہ کوئی ڈسپیوٹ کسی فقہی مذہب میں بھی نہیں ہے. وہ یہ کہ اگر آپ کی باقاعدہ جنگ ہو رہی ہو ڈیورنگ وارفیئر، آپ عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، یہ ممنوع ہے. آپ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ممنوع ہے. تو کوئی ایکٹ وارفیئر کے دوران بھی اگر عورتوں کو مارے گا، قتل کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا، تو وہ ایک جہاد نہیں رہے گا، وہ فساد اور ظلم ہو جائے گا. اسی طرح چند شرائط سن لیں. ڈیورنگ وارفیئر سب سے پہلے عورتوں کا قتل ممنوع، بچوں کا قتل ممنوع. دوسرے مذاہب کے جو پریسٹ ہیں، خواہ وہ مسیحی ہیں، یہودی ہیں، ٹیمپل ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے بشپس اور ان کے پریسٹ ان کو قتل نہیں کر سکتے. اس طرح تاجروں کو قتل نہیں کر سکتے جو کہ سوسائٹی کو وہ معیشت فراہم کر رہے ہیں. کسانوں اور فارمرز کا قتل ممنوع ہے. انوائز اور ڈپلومیٹس اور امبیسیڈرز کا قتل ممنوع ہے، چونکہ وہ اقوام کے درمیان ایک امن کا راستہ بحال کرتے ہیں. بیماروں کا قتل ممنوع ہے. اولڈ ایج، بوڑھے لوگوں کا قتل ممنوع ہے. بیماروں کا قتل ممنوع ہے. کوئی زخمی ہو کے بھاگ جائے تو پیچھے سے اس کو قتل نہیں کر سکتے. علی حاصل قیاس، اچھا کسی کی مذہبی عبادت گاہیں، ان کو مسمار نہیں کر سکتے، فصلیں نہیں جلا سکتے، فروٹ بیئرنگ ٹریز کو نہیں جلا سکتے. یہ میں نے چند ایک آپ کو اصول دے دیے. حضور علیہ السلام جب لشکر روانہ فرماتے تو انہیں ایک چارٹر دیتے تھے کہ یہ ساری چیزیں بین ہیں. ایون ڈیورنگ وار بھی، میدان جنگ میں بھی یہ نہیں کر سکتے تھے. تو اب صرف اسی ایک ہی کرائیٹیرین پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے بم سے اور آپ کی جوابی کارروائی سے بے گناہ عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، بیمار لوگ شہید ہو رہے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، وہ جو امام بارگاہوں میں جانے والے، چرچز میں جانے والے، مارکیٹس میں کاروبار کرنے والے، گھر میں سوئے ہوئے لوگ، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے شہید ہو رہے ہیں، تو کسی بھی اصول کی بنیاد پر شریعت میں یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. اب رہ جاتی ہے صرف ایک نقطہ، میں اس کو بھی ایڈریس کر لوں کہ وہ کہتے ہیں ہم پر حملہ ہوتا ہے ہم اس کے ریونج میں کرتے ہیں. تو اسلام کا ایک قاعدہ ہے، ریونج کریں، جو چاہیں کریں، آپ کو اجازت ہے دفاعی وار کی، مگر آپ مقاتلین اور محاربین سے کر سکتے ہیں. جو آپ پر اٹیک کر رہے ہیں اس فوج کے ساتھ لڑیں، اس فوج کے ساتھ جنگ کریں، لڑیں، وہ آپ کا کھلا میدان ہے. مگر ایک شریعت کی ٹرم ہے حربی اور غیر حربی. حربی کہتے ہیں کمبیٹنٹ کو، جو فوجی جنگ لڑ رہا ہے، آپ پر حملہ آور ہے. اور نان کمبیٹنٹس وہ سیویلینز ہیں جو جنگ میں براہ راست انوالو نہیں ہیں. تو اسلام کا اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک مسلم کنٹری ہے اور دوسرا نان مسلم، اور ایون نان مسلم کنٹری نے آپ پر اٹیک کیا ہے، وہ حملہ آور ہے، وہ جارح ہے، اس کا اگریشن ہے، آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، تو اس اگریشن میں ریٹیلیٹ کرتے ہوئے بھی آپ اس کے ملک کے سیویلینز کو نہیں مار سکتے کیونکہ نان کمبیٹنٹ ہے. تو جب آپ دوسرے جنگجو ملک جو آپ کا کنٹری ایٹ وار ہے، اس کے سیویلینز کو منع کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیغمبر اسلام نے اور دین اسلام نے، کہ ان کو نہیں مار سکتے. چہ جائے کہ آپ ان کے ڈرون حملوں کے اٹیک میں اٹھیں اور پکڑ کے پاکستان کی اپنی مسجدوں کو مسمار کر دیں اور اپنے 49,000 لوگوں کو مار ڈالیں اور بچوں اور عورتوں اور شہریوں کو اڑا ڈالیں، تو کسی بھی قیمت میں شہری اور سیویلین کو مارنے کی اجازت نہیں.